الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج اس مہینے کی 26 تاریخ ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خاص خطاب مومنوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ شہید ہیں، وہ لوگ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا تم کو شعور اور احساس نہیں ہے۔ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، تمہاری سمجھ اور شعور سے باہر کی بات ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 عالم بنایا ہے، 3 دنیا بنایا ہے۔ پہلی دنیا تو وہ ہے جہاں انسان کو آرام ہی آرام ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو عالم جنت کہتے ہیں۔ اور ایک وہ دنیا ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں کوئی آرام نہیں ہے، اس کو عالم دوزخ کہتے ہیں۔ اور ایک وہ دنیا ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں، تکلیف بھی ہے، آرام بھی ہے، راحت بھی ہے، مصیبت بھی ہے۔ وہ یہ دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ تو یہ اس دنیا کی خاصیت ہے، خوبی ہے کہ اس میں دونوں طرح کے حالات آئیں گے، مصیبت و تکلیف کے بھی اور راحت و آرام کے بھی۔ ایسی شکل میں جب تکلیف و مصیبت کے وقت آئیں گے تو ایسے وقت میں ہم کو صبر کرنا ہے، اور راحت و آرام کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی آیات کے آگے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لام تاکید فعل مضارع، فعل مضارع تاکید کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کے اوپر لام مزید تاکید کے لیے۔ تو 2 تاکید ہے یا اس میں کہ ہم آزمائیں گے تم کو، یعنی کس کو؟ اہل ایمان کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے سے، ڈرا کر کے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں میں اور پھلوں میں کمی کر کر کے۔ ایسے مصیبت کے حالات میں جو لوگ صبر سے کام لیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور بشارت کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ایسے ہی لوگ راہ راست اور ہدایت پر ہیں۔ محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے پروانہ دیا ہے اور خوشخبری اور بشارت
ان مومنین کو ان آیات میں دی ہے جو مصیبتوں کی گھڑی میں، جو آزمائشوں کی گھڑی میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ ایمان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، محبوب ہے، وہ بندہ سے جو چیز چاہتا ہے وہ ہے صبر۔ ایمان کے بعد جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے، مطلوب ہے، وہ ہے صبر۔ مطلوبہ صفت ہے، مطلوبہ کی نہیں خوبی ہے کہ بندوں کو صبر سے کام لینا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں اور ہم سالوں سے یہ سن رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں پر تکلیفیں، کبھی وہ حملہ ادھر سے ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے ہو رہا ہے، ہر طرف سے حملہ ہی حملہ ہے۔ اس میں بہت جانیں شہید بھی ہو رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، جن میں مظلوم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ایسے مظلوم شہداء کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں اس کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور وہ کس طریقے سے زندہ ہیں تمہارے سمجھ کی باہر کی بات ہیں، تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، جو مارے جا رہے ہیں، حقیقت میں وہ مارے نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اس بات کو کہ نہیں ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت سمجھو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق کھا رہے ہیں۔ زندگی کے لیے رزق ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، اور وہ کہ نہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز ان کو عطا فرمایا ہے اس شہادت کے بدلے میں، اس جان کے بدلے میں جو اللہ کے راستے میں انہوں نے دیا ہے، اس پر بہت زیادہ شاداں و فرحاں ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجر اور نعمت کو پا کر کے وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اپنی جانوں کو دیا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ، تو بہت زیادہ وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بشارت پیش کر رہے ہیں اپنے ان پسماندگان کے لیے جو ان کے مرنے پر، ان کے انتقال پر غمگین ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت سارا انعام سے نوازا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم کو ملی ہے وہ کسی طریقے سے ہمارے پسماندگان کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہاں بہت ہی خوش حالت میں ہیں، اچھی حالت میں ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے مومنوں کو اور پسماندگان کو بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کہ نہیں بہت ہی اکرام و انعام سے نوازا ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر کے بہت زیادہ مطمئن ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو جو شہداء ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ وہ مر گیا، وہ انتقال کر گیا، دشمنوں کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اکرام اور انعام ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مردہ مت کہو۔ مردہ تو ایک ہمت شکن لفظ ہوتا ہے، مر گیا یعنی اس کی اب کوئی قیمت نہیں ہے، اور زندہ یہ حوصلہ بلند چیز ہوتی ہے، نہیں ابھی وہ زندہ ہے، ایک حوصلہ کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں وہ تو ابھی زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے جس کو تم مردہ کہہ رہے ہو کہ وہ مر گیا، نہیں وہ زندہ ہے، یعنی ہمت افزائی والی باتیں ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ انعام ہے کہ وہ زندہ ہے۔ یرزقون عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے وہ کھاتے ہیں،
इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास हैं, युरज़क़ून, वो खाते पीते हैं। वो कहाँ गया? अल्लाह के पास गया और अल्लाह उसको खिलाता पिलाता है। ये दूसरी बशारत है। और तीसरी बशारत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत कुछ नवाजा है। तो ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ आती है, आजमाइश आती है, आजमाइश आती रहेगी, और दीन हक़ के बोलबाला के लिए आदमी को कि नहीं जानी और माली हर तरह से कुर्बानी देनी होगी। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। और ये भी फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि हम अहले ईमान मोमिनों से जन्नत के बदले में उसके जान और माल को ख़रीद लिया है। यानी जो जानी कुर्बानी देता है, माली कुर्बानी देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में सीधा उसको जन्नत अता फरमाता है और वो जन्नत में दाखिल हो जाता है और जन्नत में चला जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सिलसिले में इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती है, सिर्फ इतनी सी तकलीफ़ पहुंचती है जैसा कि उसके जिस्म पे चूटी काटा हो। चूटी जितनी काटती है और जितनी तकलीफ़ पहुंचती है, सिर्फ उतनी ही तकलीफ़ पहुंचती है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको तकलीफ़ों से बचा लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा कि क्या तुम दुनिया में दोबारा वापस जाना चाहते हो? जाहिर सी बात है, जन्नत में पहुंचने के बाद, वहाँ की नेमतों को मिलने के बाद कौन चाहेगा कि फिर दुनिया में हम जाएं जहाँ की नहीं तकलीफ़ है, जहाँ परेशानी है, जहाँ कि नहीं हर तरह की आजमाइश है, और जन्नत की नेमत को छोड़ करके। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए वो कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम दुनिया में दोबारा जाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसकी चाहत पर मज़ीद इरशाद फरमाएगा कि क्यों जाना चाहते हो दुनिया में, क्या वजह है, वहाँ क्या चीज़ तुमको अच्छी लगी है जिसकी वजह से तुम दुनिया में जाने की तमन्ना और ख्वाहिश कर रहे हो। तो वो शहीद जो जन्नती हैं, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम इकराम से नवाजा है, वो ये फरमाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला शहादत के वक्त में जो हमको लुत्फ़ और मज़ा आया था उसको दोबारा हासिल करने के लिए हम दुनिया में जाना चाहते हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपनी जान देते हैं वो खसारे में हैं, वो नुकसान में हैं, और वो तकलीफ़ों से गुज़रे हैं, लेकिन वो खसारे में नहीं है, वो घाटे में नहीं है। वो तो क्या है, बहुत ही फ़ायदे में है और बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम से नवाजा है। और जिस वक्त वो शहीद हुआ है उस वक्त भी उसको कि नहीं बहुत ही मज़ा आया है, बहुत ही लुत्फ़ आया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। क्या ईमान वालो, मैं तुमको ऐसी तिजारत न बता दूं जो तिजारत की ने तुमको दर्दनाक अजाब से बचा लेगी, दर्दनाक अजाब से वो बचाएगी। और वो तिजारत क्या है? ईमान बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो और तुम कि नहीं अपने जान और अपने माल से, वो तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हो, जानी और माली। माली जिहाद, माल खर्च करते हो, वो भी बज़ाहिर लगता है कि खसारे वाला मामला है, माल कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबिलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक दाना है और एक दाने को ज़मीन में बोया और उस दाने से एक झाड़ निकला और झाड़ के अंदर 7 बालियाँ हैं और हर एक बाली के अंदर 100 दाने हैं। तो एक दाने से एक पेड़ निकला और एक पेड़ में कि नहीं 7 बाली है और 7 बाली में एक बाली में 100 दाने हैं, तो 700 दाना, एक दाने से 700 दाना पैदा हुआ। तो अल्लाह के रास्ते में माल देने से बज़ाहिर नुकसान लग रहा है, लेकिन वो फ़ायदा इतना है कि एक दाने का बदला 700 दाना है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह तो बता जिसको चाहे उसका दुगुना करके अता फरमाए।
واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بس میں ہے ایسا کرنا، وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو جانی جہاد ہو یا مالی جہاد ہو، بہرحال اللہ کے راستے میں جو کیا جاتا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نام روشن ہوتا ہے، مجاہدوں کے نام میں لسٹ میں ان کا کہ نہیں فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کو بہت ہی انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، اہل ایمان کو ایک مومن ہونے کے ناطے اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جس پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، چاہے جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا احساس بحیثیت مسلمان سب کو ہونا چاہیے، سب کو تکلیف ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے حالات میں اہل ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تسلی دی ہے اور بہت ہی اطمینان دلایا ہے کہ اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تکلیف حقیقت میں تکلیف نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک آزمائش ہوتی ہے جو من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اس آزمائش میں جو پاس ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کہ نہیں بہت ہی نوازتا ہے، جنت دیتا ہے۔ تو ایک طرح کی ایک نوازش ہوتی ہے، ایسے وقت میں ہم کو کہ نہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، سائل نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، کہ اسلام صبر کا نام ہے اور فراخ دلی کا نام ہے، فراخ دلی کا نام کہ نہیں اسلام ہے۔ جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے اوپر جم جاؤ، چاہے جتنے حالات آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی پریشانیاں ہو جائیں، استقامت کا نام ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر جم گئے تو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مت گھبراؤ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور مت غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم کو جنت ملے گی، وہ جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو ایمان کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کہ نہیں آزمائش ہوگی، لیکن ایسی آزمائش کے وقت میں اس پر صبر سے کام لینا ہے، استقامت سے لینا ہے، اور جان کی قربانی دینا پڑے تو جان کی بھی قربانی مومن کو محبوب ہونی چاہیے، مومن کو پسندیدہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے اوپر کہا کیجئے صبر کیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو وہ کہتے ہیں اس پر کہ نہیں آپ صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور دشمنوں کو اچھی طریقے سے چھوڑ دیجئے، ان کے کہ نہیں چکر میں نہ آئیے، آپ کو زبانی، دلی، جسمانی جیسی بھی تکلیفیں دشمنوں کی طرف سے پہنچ رہی ہے اس کے اوپر صبر کیجئے۔ نیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو دعا سکھائی، اور یہ دعا سکھایا کہ آپ لوگ یہ دعا کیا کرو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان کر اور ہمارے پاؤں کو ثابت کر دے، قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ عصر کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے، قسم زمانے کی کھا کر کے، اللہ قسم کھا کر کے فرماتا ہے گھاٹے میں انسان، لیکن کون لوگ فائدے میں ہیں؟ جو ایمان لایا، ایمان کے بعد عملاً اس نے کیا کیا؟ نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق پر جمع رہا، چونکہ ایمان لانا اس کے بعد تو آزمائش کا دور شروع ہونے والا ہے، تو اس دور میں جو حق پر جمع رہا اور لوگوں کو حق کی تلقین کرتا رہا
اور کہ نہیں جو مصیبت آیا اس مصیبت کے اوپر وہ تو ہے کہ نہیں جمع رہا اور لوگوں کو مصیبت اس پر کہ نہیں صبر کی تلقین کرتا رہا، ایسے لوگ کہ نہیں گھاٹے سے باہر ہیں، ایسے لوگ منافع میں ہیں، ایسے لوگوں کو نفع میں ہیں۔ تو محترم، ہم کو ہر حال میں اہل ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔